بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ قریش مکہ ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کون سا سوال کیا جائے کہ آپ وسلم کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کو کہا، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ لہٰذا اللہ پاک نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا جواب قرآن پاک کی سورہ کہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں لوگوں کو تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا اور یہ لوگ بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، اور یہاں یہ ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت کام کر رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں تبلیغ شروع کی تو یہاں کے رومی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ پھر اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔ لہٰذا اس کے رد عمل میں ٹائٹس نامی رومی بادشاہ نے غصے میں آ کر یروشلم اور فلسطین کے علاقوں پر حملہ کر کے اس کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا، یہاں تک کہ بیت المقدس کو بھی تباہ کر دیا۔ اس جنگ کے دوران اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور جنگ کے دوران جو بچے کچے یہودی رہ گئے تھے وہ اپنی جانیں بچا کر فلسطین سے نکل گئے۔ اور یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے پیروکار یعنی ان کو ماننے والے فلسطین میں موجود رہ گئے تھے۔ اس زمانے میں دقیانوس نامی بادشاہ کی حکومت تھی جو کہ رومی تھا اور ایک بت پرست تھا، لہٰذا اس نے اپنے دور حکومت میں موجود عیسائی لوگوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، یہاں تک کہ اس نے ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے چند جوانوں کو اپنے دربار میں بلا لیا اور ان سے کہا کہ میں تمہیں کچھ دن کی مہلت دیتا ہوں کہ تم عیسائیت یعنی اپنے نئے دین سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ دوستو، اصل میں یہ چند نوجوان ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، اور یہی اصحاب کہف تھے جن کے واقعے کا تفصیلی ذکر قرآن پاک کی سورہ کہف میں پوری وضاحت سے موجود ہے۔ لہٰذا یہ دھمکی سن کر یہ نوجوان پریشان ہو گئے، کیونکہ ان میں ہمت نہیں تھی کہ اس ظالم بادشاہ کا مقابلہ کرتے، اور وہ نہ ہی عیسائی تعلیمات اس شہر میں رہ کر جاری رکھ سکتے تھے، ورنہ بادشاہ دقیانوس ان کو فوراً قتل کروا دیتا۔ چنانچہ ان نوجوانوں نے اس شہر کو چھوڑ کر بھاگنے کا فیصلہ کیا اور اللہ پاک کی پاک ذات پر بھروسہ کر کے اس شہر سے یہ سوچتے ہوئے نکل گئے کہ اللہ پاک بہت بڑا کارساز ہے، بے شک وہی ہماری حفاظت فرمائے گا اور ہمارے لیے کوئی فیصلہ کر کے نیا راستہ نکالے گا۔ یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ پر بنے ہوئے غار کے اندر چھپ گئے اور وہیں اسی غار میں سو گئے۔ دقیانوس بادشاہ نے جب ان کو تلاش کروایا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ لوگ اسی غار میں موجود ہیں، تو وہ بے حد ناراض ہوا اور غیظ و غضب کی حالت میں یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی غار میں رہ کر مر جائیں اور یہی غار ان جوانوں کی قبریں بن جائیں۔ مگر اتفاق سے دقیانوس نے جس شخص کو یہ حکم دیا تھا وہ ایک نہایت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر لکھ کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھوا دیا، اور اسی طرح کی ایک اور تختی شاہی خزانے میں محفوظ کروا دی۔ کچھ عرصے کے بعد دقیانوس مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہیں اور 300 سال کا عرصہ بیت گیا، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا وہ تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال بڑی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اسی کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کے دن کا انکار کرنے لگ گئے۔ اپنی قوم کا یہ حال دیکھ کر بیدروس رنج و غم میں ڈوب گیا، اور ایک دن اس نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا اور نہایت بے قراری سے خدائے عز و جل سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے جس سے لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہونے اور قیامت کے دن کا یقین ہو جائے۔
بادشاہ کی دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول اور منظور ہو گئی، اور اچانک ایک دن بکریوں کے چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اس غار کا منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار کے گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت اور دہشت طاری ہو گئی کہ دیوار گرانے والے خوف سے وہاں سے بھاگ گئے، اور اللہ پاک کے حکم سے اصحاب کہف 300 سال اس غار میں مسلسل سونے کے بعد نیند سے بیدار ہو گئے اور سلام کلام میں مشغول ہو گئے۔ جب وہ عبادت سے فارغ ہو گئے تو ان کو بھوک لگی، تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی یملیخا سے کہا، تم بازار جا کر کھانا لے آؤ اور نہایت خاموشی سے یہ معلوم کرو کہ بادشاہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ یملیخا غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا اور بول بالا نظر آ رہا ہے، حتیٰ کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ یملیخا یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا کہ الہی یہ کیا ماجرا ہے، اس شہر میں تو ایمان اور اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کیسے اور کیوں کر آ گیا؟ اسی کشمکش میں وہ ایک نان بائی کی دکان پر کھانا لینے گئے اور کھانے کے بدلے میں دقیانوس کے زمانے میں چلنے والا سکہ اس کو دے دیا کہ جس کا چلنا کب سے بند ہو چکا تھا، بلکہ اس سکے کا دیکھنے والا کوئی بھی انسان اس روئے زمین پر باقی نہیں رہا، کیونکہ یہ سکہ 300 سال پرانا تھا۔ لہٰذا نان بائی کو شک ہوا کہ شاید اس آدمی کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ آ گیا ہے۔ اس نے یملیخا کو حکام کے سپرد کر دیا تاکہ وہ اس سے خزانے کے متعلق پوچھ گچھ کریں۔ سپاہیوں نے یملیخا کو پکڑ لیا اور اس سے سوال کرنے لگے کہ بتاؤ وہ خزانہ کہاں پر ہے؟ یملیخا نے جواب دیا، میرے پاس کوئی خزانہ موجود نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا، ہم کیسے مان لیں کہ یہ روپیہ تمہارا ہے؟ یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے اور صدیاں گزر گئی ہیں کہ اس سکے کا چلنا بند ہو گیا ہے، اور تم تو ابھی جوان ہو، لہٰذا صاف صاف بتاؤ کہ آخر ماجرا کیا ہے تاکہ اس کا کوئی مناسب حل نکالا جا سکے۔ یہ سن کر یملیخا نے کہا، تم لوگ پہلے یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ سپاہیوں نے حیرانگی سے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ پھر سوچ کر جواب دیا کہ ہاں، سینکڑوں برس گزر گئے، اس نام کا ایک ظالم، بے ایمان، بت پرست بادشاہ تھا۔ یملیخا نے حیران اور پریشان ہو کر جواب دیا کہ ابھی کل تو ہم اس کے خوف سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے، اور میں اور میرے ساتھی قریب ہی ایک غار میں چھپ گئے تھے، بلکہ میرے باقی ساتھی بھی اس وقت اس غار میں موجود ہیں۔ تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو اپنے ساتھیوں سے ملوا دیتا ہوں۔ جب سپاہی اور اس شہر کے لوگ کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں پریشان بیٹھے تھے کہ انہوں نے آنے میں بہت دیر کر دی، اور یہ سوچ رہے تھے کہ شاید یملیخا کو بادشاہ نے گرفتار نہ کر لیا ہو، اور جب غار کے منہ پر بہت سارے آدمیوں کا شور و غل سنا تو وہ یہ سمجھے کہ شاید دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آ پہنچی ہے۔ لہٰذا یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھی تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے ظالم بادشاہ دقیانوس کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئے تھے۔ تو دقیانوس نے غصے میں آ کر اس غار کا منہ ایک سنگین دیوار سے بند کروا دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کا حال یہاں سے معلوم کر سکیں۔ سپاہی تختی پر لکھی یہ عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے، اور جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ کو فوراً اصحاب کہف کی اطلاع دی۔ بیدروس کو جب یہ خبر پہنچی تو فوراً اپنے امراء اور علماء دین کی جماعت لے کر غار پہنچ گئے۔ تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے ملاقات کی اور تمام واقعہ بیان کیا۔ بیدروس بادشاہ سجدے میں گر کر خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور آپ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر آدمی کو یقین ہو گیا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بادشاہی کی حفاظت فرمائے اور آپ کی بادشاہی میں برکت عطا فرمائے۔ ہم آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر دوبارہ چلے گئے اور وہیں جا کر سو گئے جہاں سے بیدار ہوئے تھے۔
لہٰذا اسی نیند کی حالت میں اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں فرما دیا کہ کسی کی مجال نہیں کہ غار کے منہ کی طرف جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ دوستو، اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں علماء کرام کی بہت سی رائے پائی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 تھی، جبکہ 8واں ان کا کتا تھا، جبکہ ان کے ناموں میں بھی کافی اختلاف موجود ہے۔ ایک روایت کے مطابق ان کے نام یہ تھے: یملیخہ، مکسلمینہ، کشفتت، تبیونس، ازرافت یونس، کثافت یونس، یاوانس بوس، اور ان کے کتے کا نام قطمیر تھا۔ دوستو، یہ تھا اصحاب کہف کا سچا اور حیران کن واقعہ، جسے سن کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ مگر تمام جہانوں کا مالک، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کا نظام موجود ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اور اس کے لیے یہ سب کچھ کن فیکون کی دوری پر موجود ہے۔ بے شک یہ اللہ پاک کا ایک معجزہ ہی تھا کہ 300 سالوں کے اثرات نہ ان نوجوانوں پر ظاہر ہوئے اور نہ ہی ان کے کتے پر، ورنہ ان کے اٹھتے ہی ان کی صورتیں ان پر یہ ظاہر کر دیتی کہ وہ ایک طویل عرصے تک سوتے رہے ہیں۔ دوستو، مجھے پوری امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔